اس لیے محترم شیخ صاحب تاکیداً فرماتے ہیں کہ جب بھی غسل کے لیے جائے تو بالکل برہنہ حالت میں نہ نہائے، بلکہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک کا ایک کپڑا باندھے۔ سلسلے کے صالحین کہتے ہیں کہ جب آپ غسل کے لیے جائیں تو پہلے شرمگاہ وغیرہ کو صابن سے اچھی طرح دھو لیں اور نجاست وغیرہ صاف کر لیں، اور جب غسل جنابت کا عمل شروع کریں تو بندھے ہوئے کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ دھوئیں تاکہ ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ نہ لگے، تاکہ آپ کا وضو باقی رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ غسل جنابت کے درمیان ڈائریکٹ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے، ورنہ آپ کا غسل تو ہو جائے گا لیکن وضو باقی نہیں رہے گا۔ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں، یہ جو مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اس لیے کسی فقہی مسئلے میں نہ پڑھیں اور جیسے میں آپ کو کہتا ہوں اس کو کریں، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو واللہ عالم کہہ دیں۔ امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل کے نزدیک بھی یہی طریقہ ہے۔ سلسلے کے صالحین کہتے ہیں کہ محترم جناب شیخ صاحب نے بھی بہت سختی سے احسان فرمایا ہے کہ تمام بھائیوں کو دین کے مسائل لازمی معلوم ہونے چاہیے۔ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں کہ ہم دین کے مسائل میں دخل نہیں دیتے، لیکن اس حوالے سے اگر ہم کوئی کچھ معلومات دیتے ہیں تو یاد رکھنا وہ میری طرف سے نہیں ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا ہے، اسی زمانے کے لیے۔ آقا کا عشق سارے عالم میں پھیل جائے، آقا کا عشق سارے عالم میں پھیل جائے، ادریسیہ کے پرچم کو سر بلند کر دے، ادریسیہ کے پرچم کو سر بلند کر دے، ادریسیہ کے پرچم کو سر بلند کر دے، آقا کا ساتھ لکھ دے، آقا کا ساتھ لکھ دے، رحمت خدا کی لکھ دے، تقدیر لکھنے والے بس ایک بات لکھ دے۔